نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے والموفون بعہدہم، اور پورا کرو اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا، جب کہ وہ عہد تم کر چکے ہو، وہ معاہدہ تم نے کر لیا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے، اگر کسی انسان نے یا کسی جماعت یا گروہ نے، کسی علاقے والوں نے، یا اسی طرح کسی سلطنت نے، کسی سلطنت سے، ایک علاقے والوں نے دوسرے علاقے والوں سے، ایک بستی اور شہر والوں نے کسی بستی اور شہر والوں سے، یا ایک قوم برادری نے کسی دوسری قوم برادری کے ساتھ، یا ایک بزنس گروپ نے کسی دوسرے بزنس گروپ کے ساتھ، یا کسی ایک فرد نے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی عہد و پیمان کیے، کوئی لین دین کیا، کوئی وقت دیا اور لیا، اگر یہ کیفیت کسی بھی جگہ، کسی بھی انداز میں، کسی بھی موقع محل کے ساتھ قائم ہوئی تو پھر چاہیے اس کو پورا کریں، اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، اس کی فکر کریں، اور ان شرائط کے اندر، ان کے عہد معاہدے کے اندر جو بات طے ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ وہاں لینا اور دینا ہے اسے اسی انداز سے، انہی حالات میں، اسی جگہ پر جیسا کہ معاہدہ ہوا اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور اس عہد معاہدے کی دنیا کے ہر کرۂ ارض پر، دنیا کے ہر ایک کونے میں، ہر علاقے اور شہر میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ پورا نہ کیا جائے تو یہ سلسلہ در سلسلہ بے شمار لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، شرمندگی اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے مسائل اور حالات کا شکار بنتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کی وجہ سے ایک پوری چین، ایک پورے گروہ، ایک پورا سلسلہ جھوٹ کی کیفیت میں، پریشانی میں، شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر اس پر تاکید کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب عہد معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو، واوفوا بالعہد اذا عاہدتم، الغرض قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور پھر فرمایا والصابرین، اور آپ صبر کریں، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جیسی بھی ہوں، پریشانی کی کوئی بھی کیفیت ہو، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، استقامت اختیار کرنی ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے، اس پر ناشکری اور واویلا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، فی الباساء، چاہے وہ تنگی کی کیفیت ہو، یعنی مالی تنگی کی کیفیت ہو، والضراء، اور جسمانی تنگی کی کیفیت ہو، وحین الباس، اور جنگی کیفیت ہو، جنگی تنگی کی وجہ سے معاملات ڈسٹرب ہوں، جسمانی طور پر کوئی مسائل کا شکار ہو گئے، مالی طور پر کوئی پرابلم پیدا ہو گئی، یعنی کیفیت کوئی بھی ہو، مصیبت کوئی بھی آئے، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، حالات کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا کلام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ، ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ، زبان کی نرمی کے ساتھ، سوچ و بچار کے بعد، ایک پلاننگ کے تحت،
ایک منصوبے کے تحت ان کو حل کیا جائے اور حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، پھر اس حالات کے اندر حوصلے کے ساتھ، اعصابی قوت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ معاملات کو بہتر رنگ دیا جا سکتا ہے اور ان مشکل حالات سے انسان نکل سکتا ہے۔ فرمایا اگر کسی نے ان حالات میں برداشت کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، نہ ہی بندوں کو ناراض کیا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کیا، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے اپنے دماغ کو استعمال کیا، اور اس صحیح انتخاب کے بعد وہ ان حالات میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے حوصلہ نہیں ہارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، انہی کی سچائی کی گواہی ہے، انہی کی سچائی کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔